صفن کأنہم بنیان مرصوص، اور وہ ایسے جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی کافروں کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کی ایک پریکٹیکل شکل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی رکھ دی ہے کہ نماز میں بھی آپ ایک دیوار کی مانند نماز پڑھتے ہیں، یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں ہے کہ دو بندوں کے درمیان جگہ نہ ہو ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ شیطان فزیکل شیطان بھی ہو سکتا ہے اور سٹیٹس کا شیطان بھی۔ ایک بندہ یعنی بالکل غریب ہے، ایک امیر ہے، تو ایک کی صف میں کھڑے ہو جائیں پھر محمود و یاز، اور صف میں نہیں خالی کھڑے ہوں، پاؤں سے پاؤں بھی ملائیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کروایا کرتے تھے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 725 نمبر 725، تو ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے اور کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے، سیدھ میں نہیں، یلزقو کے الفاظ ہے، جوڑ لیتے تھے، فزیکلی ٹچ کر لیتے تھے۔ اور اس سنت پہ صرف آج کل اہل حدیث عمل کرتے ہیں، باقی تو سب جو ہے وہ اس طرح ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید خارش ہی نہ لگ جائے، ایک ایک فٹ کے فاصلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور صف سیدھی کروانے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ صف سیدھی کرنا صرف صف سیدھی کرنے سے مراد سیدھا کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ملنا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صف سیدھی کرنا نماز قائم کرنے میں سے، اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملے گا، کندھے سے کندھا، اور یعنی بالکل ٹچ کریں گے اور اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے ہیں، نہ بہت زیادہ، یعنی یہ کندھے کی جو آؤٹر والی سائڈ ہے اس کی سیدھ میں پاؤں ہونے چاہیے، تو خود بخود کندھا اور پاؤں آپس میں مل جائیں گے۔ اور ظاہر ہے پاؤں ملیں گے، ایڑیاں تو سیدھ میں آئیں گی، اب ایڑیاں تو نہیں مل سکتی کیونکہ اگر ایڑیاں ملائیں گے تو پاؤں کے پنجے قبلہ رخ سے ہٹ جاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملنا چاہیے، ایڑیاں سیدھ میں ہونی چاہیے۔ وہ ایڑیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ پنجے سیدھ میں نہ رکھے جائیں، ایڑیاں سیدھ میں رکھی جائیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ صف سیدھی تبھی ہوگی جب ایڑیاں سیدھ میں ہوگی، کیونکہ پاؤں تو کسی کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پنجے ملانے شروع کریں گے تو جس کے پاؤں چھوٹے ہیں تو وہ تو آگے جا کے کھڑا ہوگا، ایڑیاں نہیں میچ کریں گی، اس کے پنجے مل رہے ہوں گے، تو ایڑیاں ایک سیدھ میں ہونی چاہیے، پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم بھی یہاں صف سیدھی کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ ریڈ لائن کے ایج کے اوپر آپ کی ایڑی آنی چاہیے۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے بعد صف سیدھی کروایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ صف بالکل سیدھی ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں ظاہر اس طرح لائنیں بھی نہیں ہوتی تھی نا، تو وہ ایڑیوں کو سیدھ میں رکھ کے اور کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کے فزیکلی اپنی صف کو سیدھی کیا کرتے تھے۔ آج کل تو بڑا آسان ہے، ہمارے تو باقاعدہ سمجھ لیں صفیں بنی ہوئی ہیں تو خود بخود صف سیدھی ہو جاتی ہے، اور آپ پوری تسلی کرنے کے بعد یعنی نماز کھڑی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل آپ دیکھ لیں امام کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خصوصاً جمعے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ابھی تک لوگ پچھلی صفوں سے آگے آ کے صف سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر پہ چڑھے، اقامت کے بعد صف سیدھی کروائے، جو پیچھے لوگ ہیں وہ آگے آ جائے، جب وہ انشور کر لے کہ صفیں مکمل سیدھی ہو گئی ہیں پھر نماز کھڑی کریں۔ یہاں پہ الٹ ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ اقامت سے پہلے صف سیدھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ صف سیدھی کرنی ہے اقامت کے بعد۔ اور میرے اس پہ کلپ بھی ہے کہ سنت یہی ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس سے پہلے بیٹھے رہنا ہے۔ جب جو مکبر ہے وہ اقامت کے دوران قد قامت الصلاۃ پہ پہنچے گا نا کہ نماز کھڑا ہوا چاہتی ہے، تو پھر سب نے کھڑے ہونا ہے، صف سیدھی کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں یعنی بریلوی اور اہل تشیع جو ہے نا وہ اس پہ کسی حد تک اتنے پورشن پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں وہ تو امام سے بھی پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور امام کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ زبردستی اس کو لا کے کھڑا کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ صف سیدھی کرنی ہوتی ہے۔ تو صف اس طریقے سے سیدھی کرنی ہے جو سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ اقامت کے بعد صف سیدھی کرنی ہے، جو کوئی اس میں ٹیڑھ پن رہ گیا اقامت کے بعد انشور کرے گا امام کہ ہاں یہ صف سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں، جو آپ پہلے انشور کروا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں نا وہ پہلے صف سیدھی کراتے ہیں پھر اقامت پڑھواتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے پھر میں ایک ایک صف میں جا کے آپ کی صف سیدھی کرواتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل یعنی معاملہ رکھا ہے نماز کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔